اور میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی مصیبت پھیلی ہوئی ہے سارے سرحد میں کہ بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتا. بیٹیوں کو یوں سمجھتے ہیں جیسے باہر سے اٹھا کے لائے ہیں. جس ماں نے بیٹے کو جنا اسی نے بیٹی کو جنا. جس پانی سے بیٹا بنا اسی پانی سے بیٹی بنی. جس چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی کا بیٹی نے دودھ پیا. لیکن یہ کیا ظلم و ستم ہے. تم لوگوں پہ تو مقدمے کرتے ہو کہ میری دکان اس نے چھین لی ہے، اور لوگوں پہ کیس کرتے ہو میری جریب اس نے قبضہ لی ہے. ایک بالشت زمین پر لوگ کلاشن کوفے نکال کے کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، باپ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دے رہا، بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے. اس کا کیس کون کرے گا؟ یاد رکھو، اس کا کیس اللہ خود کرے گا. یہ مقدمہ اللہ خود قائم کرے گا کہ میرا قرآن کہہ رہا تھا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ایک بیٹے کا ہے اس کا آدھا ایک بیٹی کا ہے، تو تم نے بیٹی کو کیوں نہ دیا؟ اس کا مدعی اللہ بن جائے گا. جب اللہ یہ دعویٰ دائر کرے گا پھر ہمیں نماز نہیں بچا سکے گی، پھر ہمیں روزہ زکوٰۃ تبلیغ نہیں بچا سکے گا. اس لیے میں یہ بات 2 دن سے بھولا ہوا تھا، آج مجھے یاد آئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، وراثت کا علم آدھا علم ہے. آدھا علم تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، اور اسی پر ہی کلہاڑا چلا ہوا ہے. بڑے بڑے نیک گھرانوں میں بس بیٹی کو جو سامان دے دیتے ہیں بس وہی کچھ ہے، حصہ نہیں دیتے. دو اپنی بیٹیوں کو سامان بھی دو، ان کی شادیاں بھی کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی اس نے ان کی پرورش کی، پروان چڑھایا، ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا، اور ان کا خیال کرتے کرتے اس کو موت آ گئی تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے 4 بیٹیوں کو رخصت کیا، ان کو سامان بھی دیا. حضرت فاطمہ کا تو تفصیل سے موجود ہے، باقیوں کا تو کہیں ملا نہیں، لیکن حضرت فاطمہ کو چونکہ بالکل مدینے میں آ کر ہوئی اور بڑے اہتمام سے یہ شادی ہوئی. شادی میں سادگی بھی سنت ہے، اہتمام بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے، سادگی بھی سنت ہے، سارے طریقے سنت ہیں. ہاں، اس میں ناچ نہ ہو، اس میں گانا نہ ہو، اور اس میں نافرمانی نہ ہو. اس میں صرف مالداروں کو نہ بلایا جائے، غریبوں کو بھی بلایا جائے، تو تکلف بھی سنت ہی ہے. اگر کوئی تکلف کر لیتا ہے شادی میں، ناجائز نہیں کیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی پر جو ولیمہ فرمایا تھا، سارے مدینے والوں کو روٹی کھلائی تھی. مدینے کے بعد 3000 سے کم نہیں تھی. 3000 کا ولیمہ بہت بڑا ولیمہ ہوتا ہے. کوئی بڑا خان اتنا ولیمہ کرے گا تو کرے گا. ہمارے نبی نے سارے مدینے کا وہ کھانا کھلایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بری چیز نہیں ہے. حضرت صفیہ کا آپ نے 3 دن ولیمہ فرمایا، 3 دن ولیمہ ہوتا رہا. تھا سادہ ہی، کیسا ولیمہ تھا؟ آپ اپنی روٹی لے کے آ جاؤ میرے دسترخوان پر، تو ہر آدمی اپنی روٹی لے کے آ جاتا تھا اور سارے مل کے کھا لیتے تھے. 3 دن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ ہوتا رہا. تکلف بھی سنت ہے، سادگی بھی سنت ہے، درمیانہ درجہ بھی سنت ہے. سارے طریقے میرے محبوب کے بتائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں. پر یہ ظلم عظیم ہے کہ جس گود میں بیٹی نے اور بیٹے نے مل کے پرورش پائی ہو، اسی گود والا کہتا ہے بیٹی کو نہیں دوں گا، بیٹے کو دوں گا. یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، اس پر پکڑ ہے. اس لیے بھائیو، اپنی بیٹیوں کو حصہ دو. جن کے ماں باپ مر گئے اپنی بہنوں کو دو. اللہ تمہیں برکت کے ساتھ دے گا اور برکت والا رزق دے گا، زیادہ کر کے دے گا. بہنوں کی دعائیں لو، بیٹیوں کی دعائیں لو. یہ تمہارے لیے جہنم. اور سنو، بیٹے کی تو خوشخبری نہیں. جو 2 بیٹوں کی شادی کرے گا اس پہ جنت واجب. 100 کی بھی شادی کر دے جنت کا وعدہ کوئی نہیں. 2 بیٹیوں کی شادی کرے جنت واجب. ایک عورت کو اللہ بھلا کرے، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا بھلا کرے. وہ کہنے گے یا رسول اللہ، اور اگر ہو یہ ایک تو پھر وہ کیا کرے، دوسری کہاں سے لائے ہیں؟ تو آپ نے کہا جو ایک بیٹی کی شادی کر دے اس پر بھی جنت واجب. وہ اور میں ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے. یوں کہا، وہ اور میں ایسے ہو جائیں گے، ساتھ ہو جائیں گے. تو بیٹیاں ایسی نعمت ہیں، بہنیں ایسی نعمت ہیں، یہ ایسا خزانہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے، ابو بکر نے پیغام بھیجا، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر نے پیغام بھیجا، آپ نے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے حضرت علی سے کہا تو پیغام دے. کہا میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو فقیر ہوں. کہ نہیں تو جا بات کر، انشاءاللہ ہو جائے گا. تو حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے بول ہی نہ سکے. تو آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ کہ جی ہاں. تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا، اور یہ کہہ کر چپ ہو گئے. تو حضرت علی اٹھ کے باہر آئے
اور اپنے ساتھیوں سے کہیں تم نے مجھے مروا دیا. کہ کیوں کا انکار ہو گیا؟ کہ کیسے؟ سعد بن معاذ نے پوچھا کیا کہا حضور نے؟ تو انہوں نے کہا اہلا و مرحبا. یہ تو ٹرخا دینے والی بات ہے. ہر سعد نے کہا مجھے میرے رب کی قسم ہاں ہو گئی. تجھے کہہ دیا انہوں نے. تو آپ نے اگلے دن ان کو بلا لیا کہ تیرے پاس کچھ ہے بھی صحیح شادی کے لیے؟ کہا جی وہ زرہ ہے اور ایک گھوڑا. یعنی گھوڑا نہ بیچو زرہ بیچ دو. تو انہوں نے زرہ 480 درہم میں حضرت عثمان کو بیچ دی. تو حضرت عثمان نے خرید کر پھر واپس ان کو ہدیہ بھی کر زرہ بھی واپس کر دی, پیسے بھی واپس کر دی. تو حضرت علی وہ پیسے لے کر آئے گا یا رسول اللہ مجھے زرہ بھی مل گئی پیسے بھی مل گئے. تو آپ نے حضرت عثمان کے حق میں دعا دی کہ چلو شادی کی تیاری کرو اس سے. اور آپ نے حضرت بلال کو کچھ اس میں سے پیسے دے کر جاؤ اس سے خوشبو خریدو, اور باقی پیسے ام سلمہ کو دیے یا ام ایمن کو دیے کہ جاؤ اس سے فاطمہ کی شادی کا سامان تیار کرو. اور حضرت علی نے کرائے پہ پھر گھر لے لیا. کرائے پہ گھر لے لیا. جب 2 مہینے گزر گئے یا 4 مہینے گزر گئے یا 7 مہینے گزر گئے تو حضرت عقیل نے کہا رخصتی ہونی چاہیے. تو دونوں بھائی آئے حضرت ام ایمن کے پاس کہ رخصتی ہونی چاہیے. تو دونوں یہ تینوں مل کر گئے حضرت عائشہ کے پاس کہ رخصتی ہونی چاہیے. تو پھر حضرت تشریف لائے تو اس عائشہ نے کہا ام سلمہ نے کہ علی رخصتی مانگ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے کر دیتے. تو پہلے جو نکاح ہوا تھا تو اس پر بھی آپ نے اہتمام فرمایا. آپ نے فرمایا جاؤ لوگوں کو اکٹھا کرو. لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 480 درہم کے عوض تیرے نکاح میں دیا. تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا. اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. یہ آپ نے دعا مانگی. اس کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے شورے تقسیم کیے اور شہد کا شربت پلایا. شہد کا شربت بھی پلایا, شورے بھی تقسیم کیے. تو میں شریعت کا دوسرا رخ بھی بتا رہا ہوں. تھوڑا سا کوئی تکلف کرے نا تو بہت سے لوگ فتوے دینا شروع کرتے ہیں دیکھو یہ کیا اسراف کیا ہے, یہ کیا اسراف کیا ہے. ہاں نچانا گانا حرام شرابیں یہ بربادی ہے. یہ تکلف اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے تاکہ میری امت کے لیے راستہ کشادہ ہو جائے, تنگ نہ رہے, کشادہ ہو جائے, ہر قسم کا آدمی چل کے اللہ تک پہنچ پائے. جب رخصتی کا وقت آیا تو آپ حضرت علی اونٹنی لے کر آئے. اونٹنی, اور آپ نے ایک دن پہلے حضرت عائشہ سے فرمایا ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ کتنی محبوب ہے, اس کو میں نے رخصت کرنا ہے, چلو اس کو دلہن بناؤ, اس کا گھر بھی ٹھیک کرو. تو سب نے جا کر حضرت علی کا گھر ٹھیک کیا, اس میں ریت بچھائی, اس میں مٹی بچھائی, اس میں فرش بچھایا. پھر حضرت فاطمہ کو تیار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹنی لے کر آئے, اسے دروازے پر بٹھایا. پھر آپ گھر میں تشریف لائے, حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا, ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ماتھے کو چوما اور ان کو خامد کی اطاعت کا حکم دیا. پھر اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر چلایا اور علی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر آپ دروازے تک چھوڑنے آئے. پھر حضرت علی نے ان کو اونٹنی پر بٹھایا, پیچھے خود آگے بیٹھے, اونٹنی کھڑی ہو گئی اور سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور وہ ساتھ ساتھ چلے اور آپ اپنی بیٹی کو الوداع کہنے کے لیے دروازے پر کھڑے رہے. ام ایمن بھی ساتھ گئی, اسماء بنت عمیس بھی ساتھ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو آؤں گا, میرے آنے کا انتظار کرنا, میرے آنے کا انتظار کرنا. پھر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے تشریف لے گئے اور آپ نے پیالے میں پانی ڈالا اور اس پر معوذتین پڑھ کے دم کیا اور اس کے بعد اس میں یوں انگلیاں ڈبو کر ان کے سینوں پر چھڑکا, پھر ان کی کمر پر چھڑکا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ برکت دے. اور آپ نے چلتے ہوئے جو سامان دیا, ایک بستر دیا مصری کپڑے سے بنا ہوا. مصر کا کپڑا آج بھی سب سے اعلیٰ ہے. کل ہی میرے پاس ایک مل والے دوست آئے, انہوں نے کہا ہمارا دھاگا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے کہ ہم مصر سے کپاس منگواتے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو مصری کپاس سے بنا ہوا بستر عطا فرمایا, ایک پلنگ عطا فرمایا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے, ایک سرہانہ عطا فرمایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, ایک مشکیزہ عطا فرمایا جس میں پانی بھرا جاتا تھا, ایک پیالہ عطا فرمایا دودھ پانی پینے کے لیے, 2 گھڑے عطا فرمائے پانی رکھنے کے لیے, ایک چکی عطا فرمائی آٹا پیسنے کے لیے, ایک چادر عطا فرمائی اوڑھنے بچھانے کے لیے, اور 2 چاندی کے کڑے بڑے بڑے دیے.
بازو بند ان کو اردو میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، وہ بڑے ہوتے تھے، 2 بازو بند دیے اور ایک جائے نماز عطا فرمائی. یہ میں نے آپ کو مختلف، یہ سارا ایک جگہ نہیں ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوا یہ دیا، دوسری میں لکھا یہ دیا، تیسرے میں لکھا یہ دیا. وہ سارا جب جمع کیا تو 10 چیزیں بن گئی جو میں نے سارا اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا. اس طرح آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اور پھر اگلے دن آپ نے حضرت علی سے فرمایا بھائی ولیمہ بھی ہونا چاہیے. جی ضرور ہونا چاہیے، اور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. ہاں ایک بات اور بیچ میں رہی، جب حضرت علی نے فرمایا رخصتی ہو تو آپ نے پیسے دے کر جا پہلے بازار سے نا کچھ چیزیں لے کر ولیمے کے لیے چیزیں. کیا لائے حضرت علی؟ 5 درم کا گھی خریدا، 1 درم کا پنیر خریدا، 4 درم کے چھوارے خریدے. حضور نے اس کا حلوہ بنوایا. یہ ہے مولانا سعید صاحب کے دسترخوان پہ کئی دفعہ کھایا، پھر کبھی نہیں کھایا کہ میں نے سنت سے اس سے زیادہ سنت کو پہچاننے والا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہوں گے، انکار تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی ذات تک کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں سید احمد خان سے زیادہ سنت کو پہچاننے والا نہیں دیکھا. آفا کہا گردیدام مارے بدام رزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری وہ دنیا سے چلے گئے پر میں رہ نہیں سکتا ان کو بتائے بغیر. وہ سنت کے ایک ایک پہلو پر اس طرح حاوی تھا وہ انسان کہ میں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. یہ کوئی اللہ کی طرف سے خاص عطا تھی، موہبہ تھا. تو آپ نے اس کا حلوہ تیار کروایا. اگلے دن حضرت علی نے سے کہا ولیمے کا کھانا تیار کرو. ساتھ نے کہا جی میرے پاس چھترا ہے. چھترا سمجھ؟ دمبا، بڑا دمبا تو سمجھ گئے نا، دمبا. تو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت تیار ہوا. حضرت علی بازار سے کشمش لے کر آئے، کشمش اور کل والا حلوہ اور جو کی تازہ روٹی اور دمبے کا گوشت. اللہ کے نبی نے خود بیٹھ کر ڈال کے مہمانوں کو کھلا کر جاؤ بلاؤ. مہمان آتے تھے آپ ڈال کے کھلاتے تھے، مہمان آتے تھے آپ ڈال کے کھلاتے تھے. باپ اپنی بیٹی کے ولیمے پر خود بٹھا کے کھلا رہا ہے، ادھر اس کو شرم سمجھا جاتا ہے. کیا الٹی شرم لیے پھرتے ہیں. میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتے شرم آتی ہے؟ ناراض نہ ہونا، نسوار کھاتے شرم نہیں آتی؟ کل میں ثوابی سے جا رہا تھا تو راستے میں کہیں آگے راستہ گاڑی کو بریک لگی، آگے بس سی پیچھے ہم، تو ایک طرف سے ٹھا 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 ٹھا. میں نے کہا یہ کس کو مار رہے ہیں؟ میں نے کہا پیچھے دیکھا تو ایک اتنا بڑا اتنا بڑا ہتھوڑا سا ٹھک ٹھک ٹھک. تو میں نے نعیم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ نسوار تیار ہو رہا ہے. نسوار کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی اور بیوی کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. میرا نبی تو ہم عائشہ کو نوالے بنا کے کھلاتا تھا، لقمہ بنا کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے. اور یہ الٹا رواج ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر روٹی نہیں کھانا. جن کاموں میں اللہ نے محبت کے بڑھنے کے اسباب پیدا کیے وہ یہاں شرم بن گئے. جو شرم والے تھے وہ یہاں درست ہو گئے. آئے ہائے میرے بھائیوں، سیکھو اپنے محبوب کی پاک زندگی سیکھو، اپنے محبوب کی پاک سیرت سیکھو کہ آپ کیسے اپنے گھر میں کس محبت کے ساتھ رہتے تھے. ضحاکن تھے، بسامن تھے، ہنسنے والے تھے، مسکرانے والے تھے. یہ ایک پوری زندگی ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے. پوری 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے. یہ سب سیکھو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. نہیں سیکھیں گے اپنے پاؤں کے لوہے پہ کلہاڑی ماریں گے اور اپنے کیے کا کل قیامت میں بھگتنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں یہ چند ضروری باتیں میرے ذہن سے نکل گئی تھی، آج ذہن میں اللہ نے ڈال دی تو میں نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچا دوں. 2 دن سے میری طبیعت خراب ہے. دیکھو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے. اگر میں پیوں گا تو یہ سارے فتوا دیں گے دیکھو یہ سنت کا کیسا مولوی ہے، سنت کے خلاف پیتا ہے.